بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور عالم دین اور صحافی ضیاء چترالی غزہ کی حالت زار پہ لکھتے ہیں، خون مسلم کی ارزانی۔ اجڑی بستیاں، خوں آلود گلستاں، نوحے در در ماتم گھر گھر، دشت و دمن لہو لہو، آہیں ہیں کو بکو، فضاؤں میں خون کی بو، بارود سے سارا ماحول مسموم اور ہر فرد بشر مغموم، ماتم کنا مائیں بہن کرتی بہنیں، بے سر و ساما مسجود ملائک اور آسمان کی وسعتوں کو تکتے پتھر چہرے، جن کی دستگیری کرنے والے ہاتھ خوف کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے غزہ کی بستی جس سے پنچھی بھی ٹھکانے بدل چکے۔ ایک غزہ ہی کیا، خون مسلم کی ارزانی جا بجا، جرم ضعیفی کی سزا کاٹتے 2 ارب مسلمان بپھرے ہوئے عفریت کی جھبڑوں میں۔ پھر بھی ہو عالمی زور آوروں کا سر کو صبا کہنے کا حکم، غیروں کا خوف اتنا کہ تکذیب، تنقید اور تنقیص کو لبوں تک لاتے ہوئے بھی لکنت طاری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کمزور ترین ایمان کی نشانی، شوریدہ سر، غیروں کے ہاتھ، قوم مسلم کی کلاه و دستار پر اور ان کی رگوں سے کشید کیا ہوا لہو، اہل مغرب کے لیے کشتہی شاہی۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھوڑے تیار رکھنے کے لیے راضی نہیں کہ خوف عدو دامن گیر ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے سستی مائع چیز اگر کوئی ہے تو وہ خون مسلم ہے۔ یقین جانیے گائے کے پیشاب سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ انڈیا میں گائے کا پیشاب بھی اچھے خاصے داموں بک رہا ہے، مگر مسلمانوں کے خون کی اتنی بھی وقعت نہیں۔ گزشتہ 8 ماہ سے مشرق وسطیٰ کی ناجائز صہیونی ریاست مسلمانوں کے خون کی ندیاں بلکہ دریا بہا رہا ہے، مگر کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، نہ کہیں ایوبی اٹھتا ہے اور نہ زنگی کا کوئی اتا پتہ ہے۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی، گویا آباد دنیا نہیں بلکہ قبرستان ہو۔ دجالی ریاست اہل غزہ کا اب تک کئی بڑے قتل عام کر چکی۔ کل ہفتے کے روز بھی نسل کشی کی ایک گھناؤنی واردات کا ارتکاب کیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت اور مدد سے شروع کی گئی جارحیت میں مزید سینکڑوں شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ النصیرات کیمپ میں وحشیانہ بمباری، کم از کم 210 فلسطینی شہید اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت خطرے میں بیان کی جاتی ہے۔ شہداء میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ان میں سے ایک ایسے بچے کی تصویر بھی وائرل ہوئی جس نے روٹی کا نوالا منہ میں رکھا ہے۔ اسی دوران دجالی فوج نے اسے شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے تباہ کن بموں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری ملبے تلے دب گئے۔ علاقے کی سڑکیں اور اسپتال کے اطراف کے علاقے لاشوں سے بھر گئے۔ اسرائیلی فوج کی پابندیوں کی وجہ سے طبی عملہ اور شہری اپنا دفاع کا عملہ ان تک پہنچنے اور ان کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق قابض فوج نے درجنوں جنگی طیاروں اور کوارڈ کاپٹر طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وحشیانہ جارحیت کا آغاز کیا، ساتھ ہی ٹینکوں سے محفوظ شہریوں کے گھروں پر بمباری کی۔ مرکزی گورنری میں صورتحال تباہ کن ہے کیونکہ یہاں کسی تفریق اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ قابض فوج عام شہریوں بالخصوص بچوں اور خواتین کے خلاف منظم جرائم کر رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ الاقصی شہداء اسپتال مرکزی گورنری کا واحد اسپتال ہے اور اس وقت صرف ایک الیکٹرک جنریٹر پر کام کر رہا ہے، جبکہ 2 جنریٹرز میں سے ایک 8 ماہ سے خراب ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ فلسطینی مسلمان عالم اسلام کے لیڈروں کی بے حسی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ 5 سال کے بچے سے 70 سال کے بزرگ تک، ہاتھوں پیروں والے مکمل انسانوں سے ہاتھوں پاؤں سے معذور بے بس اور بے کس انسانوں تک، کوئی ایسا فلسطینی نہیں جو اپنے مسلمان ہونے کا خراج اپنے خون سے ادا نہ کر رہا ہو۔ عرب حکمراں تو ان سے کبھی کا منہ موڑ چکے ہیں اور ان سے توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں تو اتنا تو ہوتا تھا کہ مردہ گھوڑا ہی صحیح، کبھی OIC فلسطینیوں کی اسرائیلی درندوں کے ہاتھوں نسل کشی پر احتجاج بھی کر دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں رہا۔
اسرائیلی وحشیوں کی طرف سے ایسے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ غزہ کو اسرائیل نے مقتل بنا دیا جب اس کا جی چاہے انسانی جانوں کو شکار کرے، اور اس کے خلاف معمولی احتجاج کو امریکہ سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیتا ہے۔ تازہ واقعات نے تو پاپائے روم کو بھی دہلا کر رکھ دیا ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کر دی، مگر نام نہاد مسلم حکمران اب بھی حسب سابق دھنیا پی کر سو رہے ہیں۔ ان سے ہزار گنا اچھے تو مغرب کے غیر مسلم عوام ہیں جو اس ظلم عظیم کے خلاف اول روز سے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ عالم اسلام پر ایسی بے بسی، ایسی بے حسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مسلمانوں کے سروں پر مسلط امریکی غلام اگر چاہیں تو فلسطینیوں کی یہ نسل کشی ہفتے میں نہیں، دنوں بلکہ گھنٹوں میں رک سکتی ہے، مگر ہر ایک اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے اسرائیل کے ناجائز سرپرست امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور اسرائیل یہ سب کچھ مکمل امریکی حمایت کے بل بوتے پر کر رہا ہے، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی فوج براہ راست خود بھی اہل فلسطین کی نسلیں اجاڑنے میں شریک ہے۔ ضیاء چترالی۔